السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سائرہ اسٹوری ہب۔ ناول خسارہ پارٹ 2۔ کبھی ایک لختے کے لیے وہ سر جھکا کر اپنے پیروں کے نشانات پر تو غور کرے کہ وہ کس پاتال کی طرف جا رہے ہیں، کبھی تو وہ سر اٹھا کر آسمان والے کو دیکھے اور اس کی مانے۔ پر انسان گھاٹے کا سودا ہی کرنے والوں میں سے ہے۔ اس کا سودا آسرا بستر پا آہ و بکا کر رہی۔ اس کا گھاٹا فیروز بستر پر بے حس ہوتا جا رہا ہے۔ اور کبھی تو انسان اپنے سودے اور اپنے گھاٹے کے بارے میں سوچے، کبھی تو وہ افس جاتی، ورنہ سیر سپاٹے کرتی رہتی، یہاں جا وہاں جا، گھر کی طرف سے مکمل بے فکری۔ اس کی زندگی اب ہی تو سہل ہوئی تھی، زندگی سے اب ہی تو اس نے لطف لینا شروع کیا تھا۔ پہلے ذمہ داریاں تھیں اور شادی نہ ہو سکنے کا خوف، اب جو ذمہ داریاں تھیں وہ آسرا کی تھیں۔ اس کے پاس پیسے تھے، اچھے ملبوسات تھے، وہ زیورات پہن کر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی، کافی کا مگ ہاتھ میں لے کر اسے پرواہ تک نہ ہوتی کہ اس کے بچے سوئے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کھانا کھایا ہے ٹھیک سے کہ نہیں۔ فرقان کے فون پر فون آتے، کوئی رشتہ دیکھا، کوئی رشتہ آیا، دیکھا تھا، عافیہ کو پسند بھی کر گئے، لڑکا چرسی نکلا، لڑکے کی الیکٹرانکس کی دکان ہے، لڑکا شراب پیتا ہے، کردار بھی بہت خراب ہے۔ اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں اتنی جلدی، دیکھ تو رہی ہوں، ہزاروں لوگوں کو کہہ رہا ہے، اور کیا کروں۔ سال بعد فرقان آیا، رشتے والے کو بلایا، عافیہ نے اسی رشتے والے کو الگ سے بلایا، کہنا لڑکی BA پاس ہے، لیکن لڑکی کا بھائی تو کہہ رہا ہے کہ یہ 6-7 پاس ہے، جو کہا ہے وہ کرو آپا، بس یہی کہہ کر رشتہ دیکھنا۔ آپا BA پاس کا کہہ کر پڑھے لکھے خاندان کو لے آئی، لڑکی انہیں پسند آ گئی، بات پکی ہو گئی۔ بعد ازاں انہیں کہیں سے پتہ چلا کہ لڑکی 5 پاس بھی نہیں، منگنی ٹوٹ گئی۔ جب منگنی ہوئی تو فرقان واپس چلا گیا کہ واپسی پر شادی پہ آؤں گا۔ وہ وہاں اچھے خاندان کو دینے کے لیے جہیز اکٹھا کرتا رہا، یہاں رشتے سے آتے رہے، بنتے گئے، ٹوٹتے گئے، کبھی لڑکا جواری نکل آتا، کبھی شرابی، کوئی شادی شدہ ہوتا، کسی کے 4 بچے 6 بچے ہوتے، گاہے بگاہے۔ بھابھی عافیہ نند آسرا کو پاس بٹھائے سچ گپ کرتے رہے، میرے بس میں ہوتا تو کبھی شادی نہ کرتی، ابھی کہاں کر رہی تھی، میری اماں نے زبردستی کر دی۔ کیوں بھابھی، ضلالت ہے آسی، نری ضلالت، بددعا ہے عورت کو۔ شادی پنجرہ ہے جس میں دم گھٹتا ہے، نہ عورت مرتی ہے نہ جیتی، لعنت کا طوق ہے یہ۔ ہائے بھابھی کیوں، جوتی کی نوک پر رکھتا ہے شوہر۔ فرقان بھائی جان تو بہت اچھے ہیں بھابھی، مجھ سے پوچھ کتنے اچھے ہیں، گھونگھٹ اٹھاتے ہی تیرے بھائی نے میرے منہ پر تھوک دیا تھا، کہتا دوزخی لعنتی چڑیل، اور کیا کیا بتاؤں، کیا کیا نہیں کہا مجھے، 1000 بار دھتکارتا ہے، مجھے کہتا ہے میں ہوں ہی اسی لائق، میرا رنگ، میری شکل سب خدا نے ہی بنائی ہے نا آسی، پر ان مردوں کو کون سمجھائے، انہیں تو حوریں چاہیے، اس لیے تو ہر دوسری عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مجھے تو تیرے لیے ڈر لگتا ہے آسی، تیری تو آنکھ پر سورج کرن بھی ہے، یہ اتنا بڑا سیاہ دھبا تیرا شوہر نہ جانے کیسے تھوکے گا تجھ پر۔ آسی سیاہ دھبے جیسی سیاہ ہو جاتی۔ فرقان بھائی جان وہ تو ایسے نہیں تھے بھابھی، وہ بھائی ایسے نہیں ہیں، باپ ایسا نہیں ہے، پر شوہر ایسا ہی ہے آسی، سارے شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سارے بھابھی، ہاں سارے، میری چھوٹی بہن جس کی شادی میں تم بھی گئی تھی، شادی کے پہلے دن ہی شوہر نے چٹیا پکڑ کر سر دیوار میں مار دیا، کئی دن بھی ہوش میں نہیں آئی تھی، اماں تو بات ہی چھپاتی رہیں۔ بھابھی رخشندہ آپی تو اتنی اچھی ہیں، اتنی خوبصورت، یہ مرد ذات ایسی ہی ہوتی ہیں،
اس کے شوہر نے کہا، میرے جوتے صاف کر دو۔ اس نے صرف اتنا کہا، ابھی تھوڑی دیر میں کر دیتی ہوں۔ کہتا، فوراً کیوں نہ کیے؟ اتنا مارا کہ کیا بتاؤں، اور کیا کیا بتاؤں تجھے؟ مجھے تو وحشت ہوتی ہے۔ وحشت آسرا کو بھی ہونے لگی۔ اس کا دم سا گھٹنے لگتا۔ سالوں سے بھائی کے گھر کی چار دیواری میں ہی رہتی رہی تھی۔ نہ دنیا دیکھی تھی نہ دنیا داری۔ اس کی چت بھی بھابھی تھی، پٹ بھی وہ کیسے رماس پہیلی کہنے والی۔ بھابھی کی رمس جان جاتی، سہم جاتی، دہلی رہتی۔ گاہے بگاہے بھابھی تیر چھوڑتی رہتی۔ میری کلیگ کی بہن کی شادی ہوئی تھی پچھلے مہینے۔ خدا دشمن کو ایسے دن نہ دکھائے جو اس کی بہن نے دیکھے۔ ہفتے کے اندر طلاق دے دی۔ طلاق سے پہلے کمرہ بند کر کے چمڑے کی بیلٹ سے مارا۔ کہتا تھا کہ برکردار ہے۔ کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا لڑکی کا۔ چکر وکر نہیں تھا۔ 5 وقت کی نمازی تھی، تمہاری طرح۔ دنیا کا پاک باز سے پاک باز مرد بھی شک سے پاک نہیں ہوتا۔ آسی، اپنے بھائی کو ہی دیکھ لو۔ جب فون کرتا ہے ہزار سوال پوچھتا ہے۔ کیا میں نہیں جانتی؟ شک کرتا ہے مجھ پر۔ کہاں گئی تھیں؟ کس کے ساتھ گئی تھیں؟ کس کے ساتھ تھیں؟ اور اپنے بھائی سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے بہت گندی گالیاں دیتا ہے۔ بہت دل دکھتا ہے میرا۔ کاش میں نے شادی نہ کی ہوتی۔ اندر سے تو مر چکی ہوں میں۔ آسرا فون پر بھی اپنے بھائی سے بات کرنے سے کترانے لگی۔ بھائی کا فون آیا ہے، تجھے بلا رہا ہے، بات کر لے۔ سنتے ہی اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرقان اتنی باتیں کرتا رہتا اور وہ ہوں ہاں کر کے بھاگنے کی کرتی۔ رہ کر اسے یہی خیال آتا کہ اس کا بھائی ایسا گندا ہے کہ عافیہ جیسی نمازی بیوی کو گالیاں دیتا ہے۔ نمازی بھابھی نت نئے قصے کہانیاں اسے سناتی رہتی۔ وہ رات بھر نہ سو سکتی۔ میرے دور کی ایک خالہ ہیں، ان کی بیٹی کو اس کے شوہر نے جلا ڈالا۔ توبہ، بڑا کہرام مچا تھا۔ آسی کسی چھوٹی سی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے دوپٹے کے بل دے کر پہلے اس کا گلا دبایا، جب مر گئی تو تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ بس کچھ نہ پوچھو آسی، میں تو دہل گئی۔ بس دعا کرتی ہوں تیری کبھی شادی نہ ہو۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو قسم سے کبھی اس کی شادی نہ کرتی، مر جاتی، اسے اس عذاب میں نہ ڈالتی۔ اس عذاب میں پھر آسرا بھی کیوں جاتی؟ فرقان آیا پھر سے آسرا کے رشتے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر تیرے بھائی نے مجھے رات مارا۔ کہیں رات میں وہ غسل خانے میں گر گئی تھی۔ کیوں مارا بھائی نے؟ وہ نئے سرے سے سہم گئی تھی۔ وہی شک رات کو اپنے بھائی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ کہتا ہے کہ کوئی اور تھا۔ میرا سر دیوار پر دے مارا۔ مجھ پر بھی شک کرتے ہیں۔ شک؟ تو بہن ہے، تیرا شوہر کرے گا تجھ پر۔ لکھ لے۔ ہائے، میرا تو جوڑ دکھ رہا ہے۔ میں شادی ہی نہیں کروں گی بھابھی۔ پہلی بار اس نے اعلان کیا۔ تیرے بھائی کو کون سمجھائے؟ فرقان نے ایک رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ آسی کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی تھی، اب رشتے ملنے میں مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ آسی کو ہسٹریائی دورے پڑنے لگے۔ کہتی جاتی، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے بچا لو۔ بچاتا کون؟ جسے بچانا تھا وہ تو ڈبو رہا تھا۔ فرقان بہت پریشان رہنے لگا۔ کیا ہوا آسی کو؟ یہ کیوں کرتی ہے ایسے؟ پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہے۔ کوئی اب کا چچا کا بیٹا تھا، اس کی شادی ہو گئی تو کہتی ہے اسے پسند کرتی ہوں۔ وہ تو چھوٹا تھا آسی سے۔ لیکن اگر تمہیں بتا دیتی تو میں چچا سے بات کر لیتا۔ اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے۔ شاید اسی کا روگ پال لیا ہے آسی نے۔ پر شادی تو کرنی ہے نا آسی کی، ویسے ہی اتنی عمر ہو گئی ہے۔ جب کوئی رشتہ آتا آسرا کو دورے پڑنے لگتے۔ اس کی حالت اور سے اور بگڑنے لگی۔ عافیہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی بھیجا۔ عافیہ ڈاکٹر کو اپنی من پسند کہانیاں سنا کر دوا لے آتی۔
آسرا وہ دوا کھاتی رہی۔ ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے قصے کہانیاں عافیہ اس کے گوش گزار کرتی رہی، کچھ اس لیے بھی زیادہ کہ وہ تیسرے بیٹے کے ساتھ 7 سال بعد پھر سے ماں بنی تھی۔ فیروزہ کی ماں عافیہ نے فیروزہ کو آسرا کی گود میں دیا۔ آج سے یہ تمہاری ہے۔ آسرا نے آج تک لڑکے ہی پالے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل مردوں سے برا ہونے لگا تو جاذب حماد اور احمد سے بھی دور ہونے لگی۔ اس کے ذہن میں یہی خیال آتا کہ تو یہ بھی مستقبل کے شوہر رہنا، عورت کو جوتی کی نوک پر رکھنے والے۔ پہلی بار لڑکی ملی تو وہ جیسے مکمل سی ہو گئی۔ اسے اپنی ہی جنسوں سے ہی محبت تھی۔ فیروزہ کے لیے اس کی محبت جنون کی حد تک بڑھنے لگی۔ فرقان قطر میں کسی کو دیکھ کر پسند کر چکا تھا، رشتہ بھی پکا کر چکا تھا۔ فرقان نے پھر سے اپنے جیسے کسی شکی کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ آپ ان سے کہتے کیوں نہیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی؟ میں تو یہی چاہتی ہوں۔ یہ گھر ہے، کتنا سکون ہے یہاں، نہ کوئی مارنے والا، نہ گالیاں دینے والا۔ فیروزہ تمہارے پاس ہے، اچھا کھاتی ہو، اچھا پہنتی ہو، شوہر کی مار تو نہیں کھانی پڑتی نا؟ لیکن تمہارے بھائی کو تمہارا سکون پیارا نہیں۔ بس بھائی سے کہہ دیں بھابھی مجھے شادی نہیں کرنی، وہ اس نومولود بچے سے نظر آنے لگتی جو آسمان پر بجلی کی چمک دیکھ کر سہم کر کئی گھنٹے روتا رہتا۔ بجلی پھر چمکتی ہے، وہ پھر سے روتا ہے، کوئی اختیار ہی نہیں۔ تم خود کہہ دو اپنے بھائی سے، مجھے بھائی سے ڈر لگتا ہے بھابھی۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی ہو گئی تو روز ڈرو گی، ہمت کرو پھر نہ کہنا مجھے سمجھا رہی ہوں۔ اب پلیز ابھی سٹوری جاری ہے۔